اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے 5ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی پچھلے لیکچر میں مؤنث کے پڑھے گئے کانسیپٹ کی انشاءاللہ تعالی ایکسرسائز کریں گے اور مذکر اسماء سے مؤنث اسماء بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں، پچھلے لیکچر میں ہم نے عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسم کی جنس کے بارے میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں ہم جس اسم کو استعمال کریں گے وہ اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اگر وہ حقیقی طور پر مذکر یا مؤنث نہیں ہوگا تو اس کا استعمال جو ہے وہ عربی زبان میں یا تو مذکر کے طور پر کیا جائے گا یا پھر مؤنث کے طور پر کیا جائے گا۔ یعنی اسم جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے یا تو ہوتا ہی مذکر اور مؤنث ہے یا پھر اس کا استعمال مذکر اور مؤنث کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے جنس میں مؤنث اسم کو تفصیل سے پڑھا تھا اور ہم نے اسم مؤنث کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک تھی حقیقی مؤنث، دوسری تھی غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث ہم نے فیمیلز کو کہا تھا اور ہم نے ان ناموں کو کہا تھا جو مؤنث کے رکھے جاتے ہیں اور ہم نے ان الفاظ کو کہا تھا جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ غیر حقیقی میں ہم نے ان اسماء کو شامل کیا تھا جو عربی زبان میں مؤنث ہوتے تو نہیں ہیں لیکن انہیں مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں ہم نے 2 اقسام کی تھیں، ایک قسم تھی علامتی مؤنث اور دوسری تھی سماعی مؤنث۔ علامتی مؤنث میں ہم نے مؤنث کی 3 علامات جو ہیں وہ دیکھی تھیں۔ پہلی علامت جو سب سے زیادہ پائی جاتی تھی وہ گولتا تھی اور باقی 2 علامتیں جو تھیں وہ بہت کم پائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی علامت جو تھی وہ الف ممدودہ تھی اور دوسری علامت الف مکسورہ تھی، اور الف کے اعتبار سے ان دونوں کو بعض لوگ ایک ہی علامت الف و تانیث کے طور پر ذکر کرتے ہیں، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف آ جائے، چاہے وہ الف ممدودہ ہو چاہے الف مکسورہ ہو، لیکن وہ تانیث کے لیے ہو تو اس کو الف و تانیث کہتے ہیں۔ سماعی مؤنث میں ہم نے کچھ گروپس پڑھے تھے کہ عربی زبان میں ہوا، شراب، آگ، شہر، ملک، قبیلے، ان کے نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ انسانی اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور ایک لسٹ ہم نے سماعی مؤنث اسماء کی پڑھی تھی جس میں 10 اسماء میں نے ذکر کیے تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کو ریوائز کر دیا اور مؤنث اسم جو ہے اس کی ریویژن کرا دی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 2 کام کریں گے۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے لسان القرآن کتاب میں سے ایکسرسائز جو ہے مذکر اور مؤنث اسماء کو پہچاننے کی وہ رکھوں گا۔ ہم ایک ایک اسم کو مذکر یا مؤنث کے طور پر پہچانیں گے پڑھے ہوئے سبق کے مطابق، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ جو لسان القرآن کتاب میں جو مشق دی گئی ہے وہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 23 پر ہے۔ مشق یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اسماء میں سے مؤنث اسماء کی نشاندہی کریں، نیز مؤنث اسماء کی قسم بھی بیان کریں۔ تو چلتے ہیں جی پہلے لفظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے مسجد۔ مسجد لفظ جو ہے یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی مسجد کے ہیں۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں دیکھنا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر یہ مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال عربی زبان میں مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور اس اسم کو ہم نے مؤنث کی جو پکچر پڑی ہے اس میں فٹ کر کے دیکھنا ہے۔ اگر یہ مؤنث کی پڑی ہوئی پکچر میں کہیں فٹ ہو گیا تو ہم اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے، اور اگر یہ فٹ نہ ہوا تو ہم اسے پھر مذکر کنسیڈر کریں گے۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ تو مسجد لفظ کے معنی مسجد کے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ کوئی حقیقی مذکر یا مؤنث اسم نہیں ہے، لہٰذا مؤنث حقیقی میں تو اسے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اسے ہم مؤنث لفظی میں یا مؤنث غیر حقیقی میں چیک کرتے ہیں کہ کہیں اس کا استعمال تو مؤنث کے طور پر عربی زبان میں نہیں ہوتا۔ تو غیر حقیقی لفظی مؤنث میں جو پہلی قسم ہے علامتی مؤنث، اس میں ہم اسے چیک کرتے ہیں تو مسجد اسم کے آخر میں مؤنث کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے، نہ تو مسجد کے آخر میں گولتا ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، اور نہ ہی الف مکسورہ ہے۔ اب اسے ہم سماعی مؤنث میں
چیک کریں گے. سمائی مؤنث میں مسجد جو ہے نہ تو یہ ہوا کا نام ہے، نہ شراب کا، نہ آگ کا، نہ ہی یہ شہر ملک یا قبیلے کا نام ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو پیئر کی صورت میں ہے. اب آخری چیز رہ گئی ہے وہ جو لسٹ ہم نے 10 اسماء کی پڑھی ہے، اس میں بھی ہمیں مسجد کہیں نظر نہیں آ رہا. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد اسم جو ہے یہ ہماری مؤنث کی پوری پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھا، اس لیے ہم اس کو مذکر ڈکلیئر کر دیں گے. اور نتیجہ آخری یہ نکلا کہ مسجد اسم عربی زبان میں مذکر استعمال ہوگا. یہ حقیقی طور پہ مذکر تو نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ مذکر کے طور پر کیا جائے گا. یعنی جملے میں جب یہ استعمال کیا جائے گا تو اسے مذکر استعمال کیا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے پوری ایکسرسائز جو ہے وہ سولو کرنی ہے. اب میں نے پہلا اسم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا، باقی اسماء کو میں اس تفصیل سے ذکر نہیں کروں گا. دوسرا اسم ہمارے سامنے جی ہے جدار. تو لفظ جدار جو ہے اس کے معنی ہے دیوار، اور دیوار جو ہے اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور ہمیں لفظ کے معنی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اردو میں یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے، کیونکہ حقیقی مؤنث ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے، اور حقیقی مؤنث سے مراد فیمیلز ہیں. تو گویا جدار جو ہے یہ مؤنث حقیقی تو نہیں ہے. اب اسے ہم غیر حقیقی مؤنث کی قسموں میں چیک کریں گے. تو غیر حقیقی مؤنث کی جو 2 قسمیں ہیں جدار، ان قسموں میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھ رہا. لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ جدار لفظ جو ہے عربی زبان میں مذکر استعمال ہوگا. یہ مذکر ہے نہیں، لیکن اس کا استعمال ہم مذکر کے طور پر کریں گے. تیسرا لفظ ہے دار. دار کے معنی ہے گھر. اب دار لفظ جو ہے یہ حقیقی مؤنث تو ہے نہیں، اسے ہم غیر حقیقی مؤنث میں چیک کریں گے. غیر حقیقی مؤنث میں یہ ہمیں ملے گا متفرق اسماء کی کیٹیگری میں. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ دار کا لفظ جو ہے عربی زبان میں مؤنث سے سمائی استعمال ہوگا. آگے چلتے ہیں. آگے لفظ ہے عین. عین کے معنی ہے آنکھ. تو یہاں ایک بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی کہ کسی بھی اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس اسم کے معنی جو ہیں وہ جاننے ضروری ہیں. تو عین لفظ کے معنی ہے آنکھ. اب آنکھ کوئی حقیقی مؤنث تو ہے نہیں. حقیقی مؤنث میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ کوئی فیمیل نہیں ہے. ہاں فیمیل کی آنکھ ہو سکتی ہے، لیکن آنکھ بذات خود کوئی فیمیل نہیں ہے. اسے ہم غیر حقیقی مؤنث میں چیک کریں گے. تو غیر حقیقی مؤنث میں عین کا لفظ ہمیں ملے گا سمائی مؤنث میں اس کیٹیگری میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ جسمانی اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں. تو عین کو ہم سمائی مؤنث قرار دیں گے. آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہے غرفہ. غرفہ کے معنی ہے کمرہ. تو کمرہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. غیر حقیقی میں ہم اسے چیک کریں گے، اور غیر حقیقی میں ہمیں یہ مل جائے گا علامتی مؤنث میں، اور علامتی مؤنث میں گول تا والے خانے میں. گویا یہ اسم غیر حقیقی علامتی مؤنث قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس اسم کے آخر میں مؤنث کی علامت گول تا موجود ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارا کوکب. کوکب لفظ جو ہے اس کے معنی ہے ستارہ. اب اس کوکب لفظ کو ہم مؤنث کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ مؤنث کی پکچر میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو مذکر قرار دیا جائے گا. اگلا لفظ کتاب ہے. کتاب کے معنی کتاب کے ہیں. کتاب لفظ بھی مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا اسے ہم مذکر قرار دیں گے. اگلا لفظ کرسی ہے. کرسی لفظ بھی مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں ہوگا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، اس لیے ہم اسے بھی مذکر قرار دیں گے. اگلا لفظ ہے سیارہ. سیارہ کے معنی ہے کار. اب اس لفظ کو ہم اگر مؤنث کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھیں تو غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث میں گول تا والی علامت کے تحت ہم اسے مؤنث قرار دیں گے، اور یہ غیر حقیقی علامتی مؤنث قرار دیا جائے گا. اگلا لفظ ہے شباک. شباک کے معنی ہوتے ہیں کھڑکی. شباک لفظ مؤنث کی پکچر میں کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا اس کو ہم لفظی مذکر قرار دیں گے. یہاں میں نے لفظی مذکر اس لیے کہا ہے کہ حقیقی مذکر نہیں ہے یہ، یعنی حقیقی مذکر ہم اسے کہیں گے جو میل ہوگا،
اور لفظی مذکر ہم اس مذکر کو کہیں گے جس کا استعمال مذکر کے طور پر ہوگا۔ اگلا لفظ ہے راس۔ راس کے معنی سر کے ہیں، سر جسے انگریزی میں ہیڈ کہا جاتا ہے۔ تو راس کا لفظ جو ہے یہ مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ انسانی اعضاء میں آ رہا ہے، لیکن انسانی اعضاء میں وہ اعضاء مؤنث ہیں جو پیئر کی صورت میں ہیں، جو دو دو ہیں۔ تو سر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھ رہا، اسے ہم لفظی مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ رجل ہے۔ رجل کے معنی مرد کے ہیں۔ اب اس لفظ کے معنی جانتے ہی آپ کو اس لفظ کو مؤنث کی پکچر میں فٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اسے معنی جانتے ہی فوراً حقیقی مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ فاطمہ ہے۔ فاطمہ لفظ سنتے ہی آپ اسے مؤنث قرار دے دیں گے، کیونکہ یہ لفظ خواتین کا نام ہی ہوتا ہے، تو یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے اسامہ۔ اب اسامہ سنتے ہی آپ اسے حقیقی مذکر قرار دیں گے، حالانکہ اس میں آپ کو مؤنث کی علامت نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگرچہ آپ کو کسی اسم میں مؤنث کی علامت نظر آ ہی رہی ہو، لیکن وہ اسم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہو تو آپ نے اسے مؤنث قرار نہیں دینا، بلکہ اسے آپ نے مذکر قرار دینا ہے۔ تو اسامہ کو ہم حقیقی مذکر قرار دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ نام مردوں کا نام ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی لڑکی اپنا نام اسامہ رکھ لے تو پھر ہم اس نام کو اس لڑکی کے نام رکھنے کی وجہ سے مؤنث قرار دے سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے علامہ۔ علامہ جو ہے یہ اسم المبالغہ کا صیغہ ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم مذکر ہی قرار دیں گے اگرچہ اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مدرسہ۔ مدرسہ کے معنی اسکول کے ہوتے ہیں، اور اس اسم کو ہم مؤنث کی پکچر میں جب فٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ فٹ ہو جائے گا غیر حقیقی مؤنث میں، علامتی مؤنث میں، یعنی گولتا اس کے آخر میں آ رہی ہے تو ہم اس کو لفظی مؤنث یعنی علامتی مؤنث قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے ساعہ۔ ساعہ کے معنی ہیں گھڑی کے، اور یہ لفظ جو ہے یہ بھی مؤنث کی پکچر میں غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث کی کیٹیگری میں فٹ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ہم مؤنث قرار دیں گے۔ اگلا لفظ بیت ہے، جس کے معنی گھر کے ہیں، لیکن بیت کا لفظ جو ہے مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا اسے ہم لفظی مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے انف، جس کے معنی ناک کے ہیں۔ ناک جو ہے یہ مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا اس کو ہم لفظی مذکر قرار دیں گے۔ اسٹوڈنٹس بعض اوقات یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ نوسٹرلز جو ہے اس کے اعتبار سے اس کو مؤنث کہتے ہیں، لیکن یہاں نوز کی بات ہو رہی ہے، نوسٹرلز کی بات نہیں ہو رہی۔ اگلا لفظ قمر ہے، اور قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، اور چاند جو ہے یہ بھی مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا اسے ہم لفظی مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے مروحہ۔ مروحہ کے معنی ہوتے ہیں پنکھا۔ مروحہ لفظ مؤنث کی پکچر میں غیر حقیقی مؤنث میں علامتی مؤنث میں فٹ بیٹھ رہا ہے، لہٰذا اسے ہم مؤنث سے لفظی قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے کراسہ۔ کراسہ کے معنی کاپی کے ہیں، اور یہ لفظ مؤنث کی پکچر میں علامتی مؤنث میں فٹ بیٹھ رہا ہے، لہٰذا اسے ہم لفظی مؤنث قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے مفتاح۔ مفتاح کے معنی ہوتے ہیں چابی، جسے انگریزی میں کی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا اس لفظ کو ہم لفظی مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ باب ہے، جس کے معنی دروازے کے ہیں۔ یہ لفظ مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا اسے لفظی مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے نافذہ۔ نافذہ کے معنی ہیں کھڑکی۔ شباک لفظ جو ہے وہ ہم نے مذکر قرار دیا تھا، جبکہ نافذہ مؤنث کی پکچر میں علامتی مؤنث میں فٹ بیٹھ رہا ہے، لہٰذا نافذہ کو ہم مؤنث لفظی علامتی مؤنث قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے لسان، جس کے معنی زبان کے ہیں، اور زبان مؤنث کی پکچر میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا اسے ہم مذکر قرار دیں گے۔ اگلا لفظ ہے امراءہ۔ امراءہ کے معنی عورت کے ہیں، اور لفظ کے معنی جانتے ہی فوراً آپ اسے حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں داخل کر دیں گے۔ اگلا لفظ ہے عمر۔ عمر لفظ جو ہے یہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے نام استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میل کے لیے نام استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم
مذکر قرار دیں گے۔ زینب کا لفظ جو ہے یہ عورتوں، لڑکیوں یا بچیوں کے نام کے طور پر رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس کو ہم مؤنث حقیقی قرار دیں گے۔ اور آخری لفظ جو ہے اس مشق کا وہ ہے خلیفہ۔ اس لفظ میں اگرچہ مؤنث کی علامت گولتا پائی جا رہی ہے، لیکن خلیفہ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو خلیفہ لفظ مؤنث کی علامت ہونے کے باوجود مذکر قرار دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی مشق ہماری حل ہو گئی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس مشق میں مؤنث کی جو 3 علامتیں تھیں، گولتا، الف ممدودہ اور الف مکسورہ، ان میں سے صرف گولتا والے اسماء کی پریکٹس آپ کو کروائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولتا ہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت ہے مؤنث کی، باقی علامتیں جو ہیں الف ممدودہ اور الف مکسورہ وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں، اس لیے اس کی میں نے پریکٹس نہیں کروائی، لیکن میں انشاءاللہ تعالی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آپ کو ان اسماء جن کے آخر میں الف ممدودہ یا الف مکسورہ آتا ہے وہ کن مذکر اسماء کی مؤنث ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی آپ نے مذکر اسماء سے مؤنث اسماء کیسے بنانے ہیں۔ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ جو حقیقی مذکر اسماء ہیں ان میں تو مذکر کے لیے الگ الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے الگ الفاظ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اردو اور انگریزی میں مذکر جو حقیقی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ لفظ ہوتے ہیں اور مؤنث سے جو حقیقی جو ہیں ان کے لیے الگ لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں مرد کا لفظ جو ہے وہ حقیقی مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور عورت کا لفظ جو ہے وہ حقیقی مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو مرد سے عورت بنانے کا کوئی فارمولہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ مرد لفظ میں کچھ تبدیلی کر کے تو آپ نے عورت بنا دیا، بلکہ آپ نے مرد کے لیے آپ نے ایک الگ لفظ استعمال کیا اور عورت کے لیے ایک الگ لفظ استعمال کیا۔ آپ بالکل اسی طرح انگریزی میں بھی کرتے ہیں، مرد کے لیے آپ مین کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عورت کے لیے وومین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں مرد کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوگا اور عورت کے لیے امرأہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ اردو میں لڑکا مذکر ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، یعنی لڑکا مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور لڑکی مؤنث کے لیے۔ انگریزی میں بوائے لڑکے کے لیے، گرل لڑکی کے لیے۔ تو عربی زبان میں ولد کا لفظ جو ہے یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوگا اور بنت کا لفظ جو ہے وہ لڑکی کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر میں کچھ الفاظ آپ کو ایسے بتا دوں جو عربی زبان میں مذکر کے لیے الگ استعمال ہو رہے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ استعمال ہو رہے ہیں۔ عربی زبان میں باپ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اب، اور ماں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پھر بھائی کے لیے اخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بہن کے لیے اخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کی مؤنث مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کے اضافے سے بنائی جاتی ہے۔ جیسے عربی زبان میں بیٹے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابن، اور بیٹی کے لیے اسی ابن لفظ کے نون حرف پر زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ابن سے بن جاتا ہے ابنہ۔ تو ابن کے معنی بیٹے کے ہیں اور ابنہ کے معنی بیٹی کے ہیں۔ اسی طرح طفل عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں اور طفل سے مؤنث جو بنتی ہے وہ طفل کے آخری حرف لام پر زبر لگا کر گول تا ایڈ کرنے سے بن جاتی ہے اور وہ ہے طفلہ۔ تو طفل کے معنی بچے کے ہیں اور طفلہ کے معنی بچی کے ہیں۔ تو جو حقیقی مذکر اور مؤنث ہیں ان میں آپ کو عربی زبان میں یا تو دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ملتے ہیں، جیسے رجل، امرأہ، ولد، بنت، اخ، اخت، یا پھر مذکر کے آخری حرف پر زبر لگا کر گول تا کے اضافے سے مؤنث بنا دی جاتی ہے، جیسے ابن سے ابنہ، طفل سے طفلہ، استاذ سے استاذہ۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو حقیقی مذکر اسماء ہیں ان کے لیے مؤنث جو ہیں وہ کیا استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ کیٹیگری تھی جی ناؤنز کی۔ پروناؤنز میں مذکر مؤنث جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم پروناؤنز کو تفصیل سے پڑھیں گے اس وقت آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ایڈجیکٹیوز میں مذکر مؤنث کی طرف، کیونکہ عربی زبان میں ایڈجیکٹیوز میں بھی مذکر مؤنث آپ کو ملیں گے، بالکل استاد جس طرح ہمیں اردو میں بھی صفات میں مذکر مؤنث ملتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا، مذکر کے لیے صفت استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے اچھی۔ اسی طرح بڑا مذکر کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑی مؤنث کے لیے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی
صفات میں آپ کو مذکر مونس ضرور ملیں گے۔ صفات میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ صفات میں اسم الفاعل بھی شامل ہے، اسم المفعول بھی شامل ہے، صفت مشبہ بھی شامل ہے، اسم المبالغہ بھی شامل ہے، اسم التفضیل بھی شامل ہے۔ رنگوں کو بھی ہم نے صفات میں پڑھا تھا، عیوب کو بھی ہم نے صفات میں پڑھا تھا۔ تو ان سب کے مذکر مؤنث میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آج سکھاؤں گا۔ تو نوٹ کر لیں جی، اسم الفاعل، اسم المفعول اور صفت مشبہ، ان میں آپ مذکر سے مؤنث اگر بنانا چاہتے ہیں تو فارمولہ بہت آسان ہے۔ آپ مذکر اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دیں تو اسم الفاعل، اسم المفعول اور صفت مشبہ جو ہے وہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے اسم الفاعل کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، اور ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے ایسی رکھی ہے جو اردو میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں مدد دے گی۔ تو قاتل کا لفظ عربی زبان میں اسم الفاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ یہ لفظ اردو میں بھی جانا پہچانا ہے اس لیے میں نے ایگزامپل کے طور پر اس لفظ کو چنا ہے۔ تو قاتل قتل کرنا سے قتل کرنے والا قاتل ہے، اور قاتل کی مؤنث جو ہے وہ قاتلہ، یعنی قاتل مذکر اسم کے آخری حرف لام پر زبر لگا کر گول تا کے اضافے سے بن گئی۔ اسی طرح جس کو قتل کیا جائے اس کو مقتول کہتے ہیں، اور مقتول جو ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور مقتول سے مؤنث بنانے کا فارمولہ وہی ہے کہ مقتول کے آخری حرف لام پر زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کر دیں تو مؤنث بن جائے گا اور لفظ بنے گا مقتولہ۔ تو ہمارے ہاں اردو میں یہ قاتل، قاتلہ، مقتول اور مقتولہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہم اردو بولنے والے ان الفاظ سے بخوبی واقف ہیں۔ صفت مشبہ کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ جمیل خوبصورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ صفت مشبہ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت ہونا جو ہے یہ ایک دائمی صفت ہے، اور صفت مشبہ ہم نے کہا ہی اس کو ہے، یعنی وہ صفت جو دائمی طور پر موجود ہو۔ تو جمیل خوبصورت، اور جمیل سے جمیلہ جو بنے گا وہ مؤنث اسم بن جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں رنگوں اور عیبوں میں مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ۔ رنگوں اور عیبوں کو عربی گرامر میں الوان و عیوب کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں لون کا لفظ جو ہے وہ رنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عیب کا لفظ جو ہے وہ عیب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لون کی جمع الوان ہے، اور عیب کی جمع عیوب ہے، اور عیوب جمع کا لفظ جو ہے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ الوان کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو بہرحال الوان و عیوب میں مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ۔ مذکر رنگ میں نے آپ کو بتائے تھے، جن میں اسود سیاہ کے لیے، ابیض سفید کے لیے، ازرق نیلے کے لیے، احمر سرخ کے لیے، اخضر سبز کے لیے، اصفر زرد کے لیے استعمال ہوا تھا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو رنگ ہیں اسود، ابیض، ازرق، احمر، اخضر، اصفر، ان کے جو حروف اصلی ہیں نا وہ میں نے آگے کالم میں لکھ دی ہیں۔ اسود کے حروف اصلی جو ہیں وہ سین واو دال ہیں، ابیض کے با یا ضاد ہیں، ازرق کے زا را قاف ہیں، احمر کے حا میم را ہیں، اخضر کے خا ضاد اور را ہیں، اصفر کے صاد فا اور را ہیں۔ تو حروف اصلی یہ ہیں، اور شروع میں حمزہ زبر والا جو ہے وہ زائد لگا ہوا ہے سب میں۔ اب ان سے ہم نے مؤنث جو بنانا ہے نا، تو فارمولہ نوٹ کر لیں کہ حروف اصلی پر مخصوص علامات لگا کر آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ کرنے سے ان صفات کی مؤنث بن جائے گی۔ یعنی حروف اصلی پر مخصوص علامات جو فکس کر دیں گے آپ علامات، مثلا اسود میں سین واو دال حروف اصلی ہیں، تو سین پر آپ زبر لگائیں گے، واو کو ساکن کریں گے، دال پہ زبر لگائیں گے، تو یہ حروف اصلی پہ مخصوص علامات لگا دیں آپ نے، اور آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ کر دیا۔ تو الف یہ زائد ہے، حمزہ یہ بھی زائد ہے، اور یہ وہ الف ہے جو الف ممدودہ ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ الف ممدودہ مؤنث کی علامت کیوں بنتا ہے۔ تو اسود کی مؤنث بن گئی جی سودا، اسی طرح ابیض کی مؤنث بن جائے گی بیضا، ازرق کی مؤنث بن جائے گی زرقا۔ تو وہی دیکھیں حروف اصلی پر مخصوص علامات لگا کر الف اور حمزہ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ احمر کی مؤنث بن جائے گی حمرا، اخضر کی مؤنث بن جائے گی خضرا، اصفر کی مؤنث بن جائے گی صفرا۔ اسی طرح جو عیوب ہیں ان میں دو عیوب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ہے ابکم جو کہ گونگے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابکم کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ ہیں با، کاف، میم۔
اسی طرح با، کاف اور میم پر وہی حرکات جو رنگوں میں لگائی تھی، با پہ زبر، کاف کو ساکن، میم پر زبر لگا کر الف اور حمزہ کا استعمال کرنے سے یہ لفظ بن جائے گا بکما۔ تو ابکم کے معنی گونگا ہے اور بکما کے معنی گونگی ہے۔ عارج کہتے ہیں لنگڑے کو، عین را جیم اس کے حروف مادہ ہیں اور اس کی مونس پھر بن جائے گی ارجا۔ تو یہ میں نے آپ کو الوان و عیوب میں مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب چلتے ہیں ہم افعل التفضیل میں مذکر سے مونس بنانے کا طریقہ۔ اور افضل التفضیل آپ کو یاد ہوگا ایڈجیکٹیوز میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا فارمولہ نوٹ کر لیں کہ حروف اصلی پر مخصوص علامات لگا کر آخر میں الف مکسورہ کا اضافہ کر دینے سے مذکر سے مونس بن جاتے ہیں۔ عربی زبان میں کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اور کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر۔ تو اکبر کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں کاف با را۔ تو کاف با را پر مخصوص علامات لگانے سے، یعنی کاف پر پیش لگائیں، با کو ساکن کریں، را پر زبر لگائیں اور آخر میں پھر الف مکسورہ لگا دیں، اور الف مکسورہ وہ الف ہے جو یا پر لکھا جاتا ہے، تو لفظ بن جائے گا کبرا۔ تو اکبر کی مونس ہے کبرا۔ ہمارے ہاں اردو میں کبرا یہ لڑکیوں کے ناموں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصغر صغیر سے نکلا ہے، صغیر کے معنی چھوٹا کے ہوتے ہیں، تو اصغر کی مونس بن جائے گی صغرا۔ تو سیم علامات لگانی ہے جی آپ نے حروف مادہ پہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اسی طرح احسن جو ہے یہ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کے معنی اچھے کے ہوتے ہیں، تو احسن کی مونس بن جائے گی حسنا۔ اسی طرح اعظم جو ہے یہ عظیم سے نکلا ہے، اور عظیم کے معنی جو ہیں وہ شاندار کے ہوتے ہیں، تو اعظم کی مونس بن جائے گی عظما۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں اکبر، اصغر، احسن، اعظم، کبرا، صغرا، حسنا، عظما، یہ ہمارے ہاں اردو زبان میں مذکر اور مؤنث کے ناموں کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں۔ گویا ہمارے ہاں اردو میں صفاتی نام جو ہیں وہ بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں، جبکہ عرب کے ہاں ان الفاظ کو صفات کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لیں جی، میں نے آپ کو مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ آپ اچھی طرح سے ایک دو مرتبہ اس طریقے کو چیک کر لیجئے گا، اور اب ہم چلتے ہیں لسان القرآن میں مشق کی طرف، جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ ذیل اسماء کی مؤنث بتائیں۔ اس میں آپ کو صفات والی کیٹیگری نہیں ملے گی زیادہ، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مذکر اسماء کی مؤنث بتا دیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے جی رجل۔ رجل مذکر ہے، اس کی مؤنث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لفظ ہی ایک یاد کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ ہے امرأہ۔ دوسرا لفظ ہے ولد، جس کے معنی لڑکے کے ہیں، اور اس کی مؤنث جو ہے وہ ایک لفظ کے طور پہ ہی آپ کو یاد کرنی پڑے گی، اور وہ ہے بنت۔ تیسرا لفظ ہے معلم۔ معلم جو ہے اس کے معنی ہے تعلیم دینے والا، تو یہ چونکہ اسم الفاعل ہے اس لیے اس کی مؤنث بن جائے گی، اور اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخری حرف پہ زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کرنے سے آپ مؤنث بنائیں گے، تو معلم کی مؤنث بن جائے گی معلمہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مدرس۔ مدرس کے معنی ہے درس دینے والا، اور یہ بھی اسم الفاعل کا لفظ ہے، تو اس کی بھی مؤنث آپ مدرسہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے طالب۔ طالب کے معنی ہے طلب کرنے والا، اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی مؤنث جو ہے وہ آخری حرف پہ زبر لگا کر گول تا کا اضافہ کرنے سے بن جائے گی طالبہ۔ اگلا لفظ ہے مومن۔ اس کے معنی ہے ایمان لانے والا، یہ بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی مؤنث بن جائے گی مومنہ۔ پھر اگلا ہے مسلم، جو کہ معنی دے رہا ہے اسلام لانے والا، اسم الفاعل ہے، اس کی مؤنث بن جائے گی مسلمہ۔ اگلا لفظ ہے صادق، جس کے معنی ہے سچ بولنے والا، یہ بھی اسم الفاعل ہے، اس کی مؤنث بن جائے گی صادقہ۔ اگلا لفظ ہے قائم، جس کے معنی ہے کھڑا یعنی سٹینڈنگ، اور یہ بھی اسم الفاعل ہے یعنی کھڑا ہونے والا، اس کی مؤنث بن جائے گی قائمہ۔ جدید کے معنی ہے نیا، اور یہ صفت مشبہ ہے، اس کی مؤنث بھی گول تا کے اضافے سے بن جائے گی اور بن جائے گا جدیدہ۔ اگلا لفظ ہے حاضر۔ اس کے معنی ہے حاضر ہونے والا، اس کی بھی مؤنث گول تا سے بن جائے گی حاضرہ۔ اگلا لفظ ہے عالم، علم والا، اس کی بھی مؤنث عالمہ بن جائے گی۔ اگلا لفظ ہے صالح، اس کی مؤنث صالحہ بن جائے گی۔ اگلا لفظ جمیل، اس کی مؤنث جمیلہ بن جائے گی۔ اگلا لفظ ہے ذاہب، جس کے معنی ہے جانے والا،
یہ بھی اسم الفاعل کا لفظ ہے اور اس کی مونث بن جائے گی ذاہبہ۔ اگلا لفظ ہے طویل، یہ صفت مشبہ ہے، اس کی مونث بن جائے گی طویلہ۔ اگلا لفظ کبیر ہے، اس کی مونث بن جائے گی کبیرہ۔ اگلا لفظ مفتوح ہے، یہ اسم المفعول ہے، اس کے معنی ہے کھلا ہوا، اس کی مونث بن جائے گی مفتوحہ۔ اگلا لفظ قریب ہے، یہ صفت مشبہ کا لفظ ہے، اس کی مونث بن جائے گی قریبہ۔ اگلا لفظ ہے طیب، جس کے معنی پاک کے ہیں، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی مونث بن جائے گی طیبہ۔ اگلا لفظ ہے عریس، اس کے معنی ہے دلہا، اس کی جو مونث ہوگی دلہن، اس کے لیے عربی کا لفظ ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور وہ ہے عروس، جس کے معنی دلہن کے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ملک، اس کے معنی ہے بادشاہ، اس کی مونث گول تا کے ساتھ ہی عرب استعمال کرتا ہے ملکہ، اور ملک اگر با اختیار کے لیے لفظ استعمال کریں تو ملکہ جس کے پاس اختیار ہو۔ استاذ کی مونث میں آپ کو بتا چکا ہوں، استاذہ ہے۔ طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اور عربی زبان میں اس کی مونث جو ہے وہ گول تا کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے طبیبہ۔ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو، اور عربی زبان میں اس کی مونث بھی گول تا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اور وہ ہے مہندسہ۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، اور اس کی مونث کافرہ ہوگی کیونکہ اسم الفاعل ہے۔ منافق اسم الفاعل ہے، منافقت کرنے والا، اس کی مونث منافقہ بن جائے گی۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، اسم الفاعل ہے، اس کی مونث کاذبہ بن جائے گی۔ جالس کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، اسم الفاعل ہے، اس کی مونث بن جائے گی جالسہ۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو، یہ صفت مشبہ ہے، اس کی مونث قدیمہ بن جائے گی۔ غائب کہتے ہیں ایبسنٹ کو، جو حاضر نہ ہو، اسم الفاعل ہے، اس کی مونث غائبہ بن جائے گی۔ جاہل کہتے ہیں نہ جاننے والے کو، اس کی مونث جاہلہ بن جائے گی کیونکہ اسم الفاعل ہے۔ طالح کہتے ہیں بد کو، برے کو، اس کی مونث طالحہ بن جائے گی۔ قبیح کہتے ہیں بدصورت کو، اس کی مونث قبیحہ بن جائے گی۔ قادم کہتے ہیں آنے والے کو، اس کی مونث بن جائے گی قادمہ۔ قصیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی یہ طویل کا اپوزٹ ہے، اس کی مونث بن جائے گی قصیرہ۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یہ کبیر کا اپوزٹ ہے، اس کی مونث بن جائے گی صغیرہ۔ مغلق کہتے ہیں کلوزڈ کو، بند کو، یعنی یہ مفتوح کا اپوزٹ ہے، اس کی مونث بن جائے گی مغلقہ۔ بعید کہتے ہیں دور کو، صفت مشبہ ہے، قریب کا اپوزٹ ہے، اس کی مونث بن جائے گی بعیدہ۔ اور خبیث کہتے ہیں ناپاک کو، یعنی طیب کا یہ اپوزٹ ہے، صفت مشبہ ہے اور اس کی مونث بن جائے گی خبیثہ۔ تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ صفات میں بھی مذکر سے مونث جو ہم نے بنائے ہیں زیادہ تر وہ گول تا کے اضافے سے بنے ہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ گول تا جو ہے وہ مونث کی بہت بڑی علامت ہے۔ باقی الف ممدودہ صرف چند جگہ پر آپ نے دیکھا، یعنی وہ الوان و عیوب میں مذکر سے مونث بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح الف مکسورہ آپ نے صرف کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز میں مذکر سے مونث بنانے کے لیے دیکھا۔ تو مین فوکس آپ نے جو ہے وہ گول تا علامت پر کرنا ہے، وہ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ میں مذکر سے مونث بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا عرب نے کسی مذکر اسم سے مونث بنانے کے لیے استعمال کی ہو تو ہم استعمال کریں گے، ورنہ باقی مذکر مونث کے لیے جو الفاظ عرب استعمال کرے گا وہی ہم نے استعمال کرنے ہیں اور یاد رکھنے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر کے بعد ہم اسم کے پہلے پہلو مذکر اور مؤنث کے حوالے سے جنس کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں جب قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئیں گی اور آپ انہیں صرف سمجھنے کے ہی نہیں بلکہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اسم کے کسی نئے پہلو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔